الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھی و محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، گزشتہ 2 جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے خصوصیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر گفتگو ہو رہی تھی کہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو 4000 وہ خصوصیات دی ہیں جو باقی کسی نبی کو نہیں ملی. اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ 4000 خصوصیات تو وہ ہیں جو علماء نے جمع کی ہیں. اللہ کے علم میں نہ جانے کتنی خصوصیات ہیں جو اللہ نے صرف ہمارے نبی کو دی. گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات بتلائی تھی کہ تیمم اللہ نے ہمارے نبی کو دیا. ساری دنیا کی زمین کو سجدے کی جگہ ہمارے نبی کے لیے بنایا. ہمارے نبی کو اللہ نے عرش کی معراج کروائی. ہمارے نبی کی خصوصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار بنائے گئے. آج بھی چند ایک خصوصیات پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے امام الانبیاء بنایا. سارے نبیوں کی امامت اگر کسی کی قسمت میں آئی ہے اور کوئی امام الانبیاء بنا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج اذان ہوتی ہے، حضرت جبریل نے اذان دی اور آگے میرے نبی ہوئے اور سارے نبیوں کو پیچھے کھڑا کر کے اللہ رب العزت نے بتلایا کہ یہ امام الانبیاء، یہ میرا محبوب ہے اور یہی محمد الرسول اللہ ہے. ایک اور خصوصیت کہ باقی نبی نماز پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو کسی کا قبلہ بیت اللہ، کسی کا قبلہ بیت المقدس. ہمارے نبی کو اللہ نے امام القبلتین بنایا ہے کہ 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز نبی نے پڑھائی. بیت المقدس کی طرف بھی کچھ عرصہ تک نماز پڑھاتے رہے. پھر مدینہ منورہ میں ظہر کی نماز میں قبلہ تبدیل ہونے کا حکم نمازی کی حالت میں آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں. میں اس کے ذیل میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اتباع اگر دیکھنا ہو تو صحابہ کا دیکھے کہ نبی کا اتباع کیسے کرتے ہیں. کوئی چوں چرا نہیں، کوئی زیادہ باتیں نہیں. ہمارے یہاں تو اگر کوئی مولوی صاحب کوئی بات بتلا دے تو آخر میں کتنے سوالات ہوتے ہیں. کوئی بتا دے جی ظہر کے بعد اللہم صلی علی محمد پڑھ لیا کرو 101 بار، اللہ تمہارا قرضہ ختم کر دے گا. یہ ایک وظیفہ مثال دے رہا ہوں، اور ہے بھی ظہر کے بعد قرضہ ختم کرنے کے لیے اللہم صلی علی محمد، بس اتنا سا درود 101 بار روز پڑھ لو. اب اس پہ سوالات کتنے ہوتے ہیں. حضرت قبلے کی طرف منہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ اچھا فرض کے بعد پڑھیں یا سنتوں کے بعد؟ اچھا کسی سے بات کرنی ہے یا نہیں؟ یہ بنی اسرائیلیوں والا جو ذہن ہمارا بن جاتا ہے گائے کے متعلق کہ کیسی گائے ہو،
اس کی کیفیت کیا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو۔ بابا اللہ کے آسرے پر ایک وظیفہ آپ شروع کر دو گے، اللہ تعالیٰ اسی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کرام کے یہاں نہیں تھا، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف، اور جو لوگ قبلتین مسجد گئے وہ جانتے ہیں کہ قبلہ بیت المقدس کا بالکل مخالف سمت ہے، بیت اللہ یہاں تو بیت المقدس یہاں۔ اللہ کے نبی نے نماز کے دوران ہی اپنا چہرہ بیت اللہ سے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کیا۔ صحابہ کرام خود ہی نماز میں چلتے چلتے نبی کے پیچھے آ گئے، نبی آگے چل گئے، نبی آگے ہو گئے، صحابہ پیچھے ہو گئے، 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف اور 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف، اور کسی نے کوئی چوں چرا نہیں کی۔ اتباع رسول کا عالم دیکھو کہ جس طرح نماز میں نبی نے کیا اسی طرح کر دیا۔ یہاں تک کہ ایک واقعہ، ایک روایت آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے ہوئے جوتے ایک دم نبی نے اتار دیے، حالت جنگ ہے، جوتوں میں نماز پاک ہو تو ٹھیک ہے، جیسے ہی جوتے اتارے تو صحابہ نے بھی نماز میں اتار دیے۔ فرمایا نماز کے بعد اللہ کے نبی نے تم نے کیوں اتارے؟ کہا آقا آپ نے اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے۔ فرمایا میرے پاس تو جبریل آیا تھا، اس نے کہا تھا آپ کے جوتوں کے نیچے نجاست لگی ہے، اس لیے میں نے نماز میں وہ جوتے اتار دیے، تمہاری جوتوں کے نیچے تو نجاست نہیں تھی۔ کہا بس آپ نے جیسا کیا ہم نے ویسا کیا، ہم تو دیوانے ہیں، جیسے آقا کرتے ہیں ویسے چاہنے والے کرتے ہیں، جیسے مرشد کرتے ہیں ویسے مرید کرتے ہیں، ہم تو زیادہ سوالات تو نہیں کریں گے، آپ نے جوتے اتارے ہم نے بھی جوتے اتار دیے۔ اتباع کا یہ عالم ہے۔ ایک سوال میرے ذہن میں عموماً آتا تھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ نماز سے پہلے اگر آپ کے کپڑے پر، چپل پر، اگر جسم پر نجاست لگی ہوئی ہو اور نماز میں آپ رکوع میں گئے، دیکھا تو کپڑوں پہ ناپاکی، آپ نے کہا ہو یہ تو ناپاکی ہے، آپ کو نماز توڑ دینی ہے، جا کر آپ نے پہلے کپڑے کو پاک کرنا ہے، پاک کرنے کے بعد دوبارہ سے نماز شروع کرنی ہے، کیونکہ آپ نے جب نماز شروع کی اسی وقت آپ کے کپڑوں پہ نجاست لگی ہوئی تھی۔ مسئلہ یہ ہے، اب اس میں نبی علیہ السلام نے اگر جوتے اتارے ہیں تو پیغمبر نے نماز شروع سے نہیں پڑھی، بلکہ جہاں سے اسٹارٹ تھی وہیں سے شروع کی ہوئی ہے، دوبارہ دائیں سرے سے نماز نہیں پڑھی۔ کیا اگر وہ پہلے سے لگی ہوئی تھی نجاست اگر چپلوں پر، جوتوں پر، تو نماز تو دوبارہ سے ہونی تھی۔ لیکن ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے کم نجاست، ایک ہوتی ہے زیادہ۔ مثل درہم نجاست ہو اتنی کہ جتنا درہم کا سکہ ہوتا ہے، اتنی نجاست لگی ہو تو دوبارہ، اگر تھوڑی سی لگی ہے تو آپ کو دوبارہ نئے سرے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا وہ نجاست ہو اگر ایسی کہ جو بظاہر نجاست لیکن نجاست نہیں ہے، جیسے خون جن جانوروں میں نہیں بہتا ان کا خون ناپاک نہیں ہے، وہ پاک ہے۔ مچھر آپ نے یوں نماز میں مارا، اس کا خون آپ کے کپڑوں پہ لگ گیا، یہ کپڑے ناپاک نہیں ہیں کیونکہ یہ بہنے والا خون نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ مچھلی کے دکان سے آئے تھے، نماز شروع کر دی، رکوع میں گئے، دیکھا تو خون لگا ہے، آپ نے سوچا یار یہ مچھلی کا تو خون تھا، مجھے یاد آیا، دھونا بھول گیا، نماز ہو جائے گی کیونکہ یہ بہنے والا خون نہیں ہے۔ اب میں یہ سوچتا تھا کہ اگر وہ کون سی نجاست تھی کہ پیغمبر اسے جوتے اتارتے ہیں، نماز دوبارہ سے شروع نہیں کرتے، تو حیات الحیوان کا مطالعہ کر رہا تھا، وہاں چیچڑی کے متعلق یہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جو عموماً جانوروں کے ساتھ چپک جاتا ہے، یہ چیچڑی تھی، اس کے خون پیغمبر کے جوتوں پہ لگا تھا، حالانکہ یہ ناپاک نہیں ہے اس کا خون کیونکہ دم مسفوح نہیں ہے، بہنے والا خون نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ اتنی سی چیز نجاست کی پیغمبر کے شایان شان نہیں ہے، اس لیے رب العزت نے فرمایا جبریل کے ذریعے میرے محبوب کو کہو اپنے جوتے اتار دے،
اگرچہ وہ خون چیچڑی کے تھا، جو بہنے والا نہیں ہے، جو دم مسفوح نہیں ہے، جو ناپاک نہیں ہے، لیکن اتنی سی نجاست پیغمبر کے جوتے پہ لگے، اللہ تعالیٰ کو یہ قابل قبول نہیں۔ اب مجھے بتاؤ، آج جو پیغمبر کی بیویوں پر، پیغمبر کے صحابہ پر باتیں کرتے ہیں، اگر عائشہ پاک نہ ہوتی، پیغمبر کے بستر پہ خدا کبھی بھی اسے آنے نہ دیتا۔ اگر صحابہ پاک نہ ہوتے، اللہ انہیں نبی کے قریب کبھی بھی نہ آنے دیتا۔ آج طالب جوہری کا پلہ اپنے بیان میں کلپ میں کہتا ہے وہ دو نجاستیں نبی کے ساتھ ہیں، ہمارا آئے گا وہ نجاستوں سے پاک کرے گا۔ اور میں نے کہا کسی رات کے سناٹے میں متا کے جھٹکے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جو رب چیچڑی جیسے پاک خون کو پیغمبر کے جوتے پہ برداشت نہیں کرتا، اگر ان دونوں میں عیب ہوتا، یہ نبی کے ساتھ 1400 سال سے پیغمبر کے ساتھ نہ سوتے۔ یہ سونا بتا رہا ہے پیغمبر بھی پاک ہے، پیغمبر کے دونوں پہرے دار بھی پاک ہیں، نبی بھی پاک، نبی کے پہرے دار بھی پاک ہیں۔ یہ خصوصیت نبی کو ملی۔ اللہ نے امام القبلتین بنایا، بیت المقدس کی طرف بھی، بیت اللہ کی طرف بھی۔ ہائے ہائے، چلے مجھے کبھی موضوع رہا تو اس تبدیلی قبلہ پر چند ایک نقطے آپ کو بتلاؤں گا، اور عظمت صحابہ سے آپ جھوم جائیں گے۔ یہ آپ کے ذمہ ہے مجھے یاد دلانا، کبھی یہ موضوع بھول نہ جاؤں۔ ابھی چونکہ خصوصیات مصطفیٰ کی بات چل رہی ہے، اللہ نے یہ خصوصیت میرے نبی کو دی ہے۔ کون سی خصوصیت؟ قیامت کے دن لواء الحمد کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں ہوگا، لواء الحمد کا جھنڈا میرے نبی کے دستے مبارک میں ہوگا۔ یہ کون سا پرچم ہے؟ جب میدان محشر میں افراتفری کا عالم ہوگا، نبی تک نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، اللہ رب العزت بڑے جلال میں ہوں گے اور اتنے غصے میں ہوں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ جہنم جس کے 70,000 کڑے، 70,000 لگامیں ہیں، اور ہر لگام پر 70,000 کڑے ہیں، اور ہر کڑے سے فرشتوں نے اس جہنم کو پکڑا ہوا ہوگا، لیکن اس دن وہ بھی اتنے غصے میں ہوگی اللہ کے جلال کی وجہ سے کہ فرشتوں کو گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے لے کر اللہ کی عدالت میں آئے گی۔ اللہ، آج میں ہر اس شخص کو کھا جاؤں گی جس نے کھایا تیرا، عبادت کسی اور کی، پہنا تیرا، سجدہ کسی اور کو کیا، رزق تیرا استعمال کیا، معبود کسی اور کو بنایا۔ ربا، تو نے انہیں کھلایا لیکن مشکل کشا ان کا کوئی اور تھا، بچے دینے والا ان کا کوئی اور بنا تھا، بگڑی بنانے والا ان کا کوئی اور تھا، آج کسی کو نہیں چھوڑوں گی۔ اتنے جلال میں، اللہ غصے میں، اور اللہ امتحان نہیں لے رہے ہوں گے لوگوں کا۔ آپ کو پتا ہے اگر باپ سب غصے میں ہو اور آپ کو پتا ہو آج غلطی ہوئی ہے، شام کو سامنا کرنا پڑے گا، تو کیا ہوتا ہے؟ یار بس جاؤں 2-4 تھپڑ مار دے بھلے غصہ ٹھنڈا ہو جائے، لیکن غصہ جو ہے نا یہ برداشت نہیں ہوگا مجھ سے۔ بڑا جلال ہوتا ہے، یہ تو انہی کو پتا ہے جن کا باپ غصہ کرتا ہو۔ اب جن کا بیٹا ہی باپ پہ غصہ کرتا ہو انہیں شاید میری مثال سمجھ میں نہ آئے۔ اب جناب وہ چاہتا ہے 2 تھپڑ مار دے باپ، لیکن بس جلدی سے غصہ اس کا ٹھنڈا ہو جائے۔ لوگ تمنا کریں گے اللہ ہمیں جہنم میں پھینک دے، لیکن اپنا غصہ ختم کر دے، جلال ختم کر دے۔ اب میرے نبی کے ہاتھ میں لواء الحمد کا جھنڈا، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف۔ نبی فرماتے ہیں میں سجدے میں چلا جاؤں گا، ایسے الفاظ سے میں حمد کروں گا جیسی حمد اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی کسی نے نہیں کی ہوگی۔ 7 دن میرے نبی سجدے میں ہوں گے، اللہ کہیں گے ارفع راسکا، محبوب میرے سر، اپنے سر کو اٹھائیے، فسأل توتا، مانگے آپ کو دیا جائے گا۔ کہیں گے اللہ میری امت کا حساب لینا شروع کر۔ لواء الحمد کا جھنڈا نبی کے ہاتھ میں، اللہ جب جلال میں ہے
کلام کرنے کی طاقت صرف میرے نبی کے لیے ہے، اور کسی نبی کو اجازت نہیں۔ اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف کے کلمات اس دن صرف میرے نبی کے دل پر القاء ہوں گے، اور اللہ کے سامنے میرے نبی اللہ کی حمد کریں گے۔ اللہ یہ امت میری پریشان ہے، حساب لینا شروع کر دے، اللہ حساب لینا شروع کر دے۔ اب بھائی حساب شروع کرنا ہے تو پہل تو کسی سے کرنی ہے نا، ابتدا تو کسی سے کرنی ہے نا۔ اللہ کہیں گے لا، آپ کی امت کا چلو حساب شروع کرتا ہوں، بتاؤ پہلے کس کو لاتے ہو؟ تو نبی اسی کو آگے کھڑا کریں گے جس کو پیغمبر نے صحابہ کی موجودگی میں مصلی پہ آگے کھڑا کیا تھا، اور وہی تو ہے جسے ابو بکر کہتے ہیں، اور جس کے نام کا معنی ہی پہلے نمبر والا ہے، اول نمبر والا ہے۔ تو یہاں ابو بکر کو پہلا نہیں مانتا، ادھر میدان محشر میں دیکھ لے، نبی کی امت میں پہلے نمبر پر صدیق اکبر ہیں، نبی انہیں آگے کریں گے۔ اللہ پہلے میں ابو بکر کو حساب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ابو بکر کے نام اعمال کو دیکھیں گے، اللہ کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ مسکرا جائیں گے، ہائے ابو بکر کے اعمال ہماری مشکلوں کو حل کرنے کا سبب ہیں، ابو بکر کی نیکیاں ہماری سختیاں ختم کرنے کا سبب ہیں۔ خدا کی قسم ایسے ہی تو نہیں نبی نے فرما دیا ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ میں بھی نہیں جھکا سکتا، تیرے احسان کا بدلہ قیامت میں اللہ ہی جھکائے گا۔ اللہ کا جلال جمال میں بدل گیا۔ نبی بھی کسی بات پہ کبھی غصے میں ہوتے نا، ابو بکر سامنے آ جاتے تو نبی بھی مسکرا جاتے، نبی بھی ظالموں تمہیں ان کی قدر نہیں جو آج بھی نبی کے ساتھ سو رہے ہیں۔ کئی مولوی صاحب بڑی عجیب بات کر رہے تھے، آج ابو بکر و عمر پہ لوگ بھونکتے ہیں، ابے ابو بکر و عمر وہاں ہیں جہاں تیری بھونک نہیں، صرف امت کا درود ہی جاتا ہے، وہاں تک امت کا درود جاتا ہے، کسی کی بھونک نہیں جاتی۔ ان الملائکۃ سیاحین فی الارض، یہ زمین میں فرشتے گھوم رہے ہیں، جو نبی کا امتی سلام پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، وہ کہاں لے کے جاتے ہیں؟ بولو، نبی کے پاس۔ نبی کہاں ہیں؟ میں تو ایسا سوال لگتا ہے پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں پتہ نہیں، یہ تمہارا قصور نہیں ہے، ادھر رہتے ہو، یہاں ایسے ایسے الو بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ابھی شیخ محمد کے نام سے ایک فتنہ ہے نا، وہ کہتا ہے بھائی نبی کی قبر ادھر ہے ہی نہیں، وہ تو بیت المقدس میں ہے۔ دیکھ لو کیسے کیسے فنٹر نکل کے آ رہے ہیں ہمارے یہاں سے۔ تو شاید آپ لوگوں کو بھی اس کی تقریر سنی ہوئی ہوگی، وہ بیت المقدس میں وہاں نہیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو امت کے تواتر سے چلتی ہوئی آتی ہیں۔ نبی کا روزہ مدینے میں، درود وہاں جاتا ہے، اور اس روزے میں نبی اکیلے ہیں یا پہرے دار بھی ہیں؟ بولو، یہ خصوصیت اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ کون سی خصوصیت نبی کو عطا فرمائی؟ قیامت کے دن شفاعت کا جھنڈا اللہ نبی کے ہاتھ میں رکھیں گے، شفاعت کا جھنڈا نبی کے ہاتھ میں۔ ہاں، پیغمبر امت کی شفاعت کریں گے، اس کے علاوہ وہ بڑی شفاعت، اس کا حق نبی کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں، اور حوض کوثر کا جام بھی اللہ نبی کے ہاتھوں سے پلوائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ کچھ معاونین بھی ہوں گے جو حوض کوثر سے پانی بھر بھر کے دے رہے ہوں گے، اور نبی امت کو دے رہے ہوں گے۔ بابا جتنی سیرت کو بیان کرو لیکن وہ آتی صحابہ پر ہی ہے، ان کے بغیر سیرت مکمل ہی نہیں ہے، سیرت مکمل ہی نہیں ہے۔ اب جو عمر کا نام دیکھ کر نہیں گزرتا، وہ حوض کوثر پہ عمر کو دیکھ کے آ سکے گا؟ بولنا۔ اور سامنے عمر حقیقت میں کھڑے ہوں اور مونچھوں کو بھی تاؤ دے رہے ہوں،
تو اس کی تو حالت ویسی خراب ہو جائے گی جو عمر کو نہ مانے. لیکن انشاءاللہ امید ہے صحابہ وفا والے ہیں، وہ آوازیں لگا رہے ہوں گے کہاں ہیں ہم سے محبت کرنے والے، ادھر آ جاؤ. کہاں ہیں ہم سے محبت کرنے والے، ادھر آ جاؤ. آج بھلے کوئی کہ ہمارے دل میں نبی کی محبت ہے، ہم قرآن کو مانتے ہیں، سب کچھ مانو، ان کی محبت کا کارڈ بھی ہونا ضروری ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا. آج کل ایئرپورٹ پہ جاؤ نا، ٹکٹ بھی دکھاؤ، پاسپورٹ بھی دکھاؤ، کہتے ہیں بہت اچھا، ٹکٹ بھی صحیح ہے، پاسپورٹ بھی صحیح ہے، کرونا ویکسین کارڈ ہے، ویکسینیشن نہیں ہے تو پھر نہیں ہو سکتا. جاؤ وہاں بھی تم پہلے یہ کہو ہمیں فلاں سے محبت تھی، فلاں سے، وہ کہیں گے نبی کے صحابہ کی محبت کا کارڈ ہے تو ٹھیک، ورنہ دوسرے رستے سے سیدھا فی ناری جہنم خالدین فی ابدا. حوض کوثر نبی کے ہاتھ سے پلایا جائے گا. یہ خصوصیت اللہ نے میرے نبی کو دی اور کسی کو حاصل نہیں ہے. کون کون سی خصوصیات پر بات کروں جو اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمائی ہے؟ ایسی بے شمار خصوصیات ہیں میرے دوستو. قرآن جیسی کتاب اللہ نے میرے نبی کو دی، باقی کسی نبی کو قرآن جیسی کتاب نہیں ملی. اور قرآن کی یہ 114 سورتیں یہ نبی کو ملی ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ملی. اور کون سی خصوصیت؟ آئیے نبی کو اللہ نے یہ خصوصیت بھی عطا فرمائی ہے کہ کسی نبی کی ادائیں محفوظ نہیں ہیں، سنتیں محفوظ نہیں ہیں، طریقے محفوظ نہیں ہیں. آج یہودیوں سے پوچھو حضرت موسیٰ کیسے کھاتے پیتے تھے، نہیں بتا سکیں گے. عیسائیوں سے پوچھو حضرت عیسیٰ کے سونے کا طریقہ کیا ہے، نہیں بتا سکیں گے. تمہیں بہت ناز ہے اپنے یہودیت پر، بہت ناز ہے اپنی عیسائیت پر، لیکن تم اپنے جن نبی کا دعویٰ کرتے ہو محبت کا اور عقیدت اور ماننے کا، تم ان کی 24 گھنٹے کی چھوڑو، چند منٹ کی زندگی بھی نہیں بتا سکتے ہو کہ وہ کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے. یہ خصوصیت میرے نبی کی ہے. میرے نبی کی ادائیں محفوظ، میرے نبی کی ایک ایک سنتیں محفوظ، میرے نبی کے طریقے محفوظ، چلتے کیسے تھے محفوظ، بیٹھتے کیسے تھے محفوظ، کھاتے کیسے تھے محفوظ، اٹھتے کیسے تھے محفوظ، سفر کیسا تھا، حضر کیسا تھا، نبی کی نماز کیسی تھی، نبی کا روزہ کیسا تھا، نبی کی زکوٰۃ کیسی تھی، بدر کیسا تھا، احد کیسا تھا، تبوک میں کیسے گئے، نبی کی سنتیں کیا تھی، سوتے کیسے تھے، سوتے ہوئے انداز کیا تھا، پیتے ہوئے انداز کیا تھا، کھاتے ہوئے انداز کیا تھا، جہاد کا انداز کیا تھا، دعائیں کون کون سی تھی، پیغمبر کی ادائیں کون کون سی تھی. یہاں تک کہ مسلمان یہ بھی بتا سکتا ہے کہ ساری زندگی ہمارے نبی کے داڑھی مبارک کے 18 بال سفید ہوئے تھے. کسی نبی کی سنتیں محفوظ نہیں، ہمارے نبی کی سنتیں محفوظ ہیں. اور یہ محفوظ کس لیے ہیں؟ تاکہ کتابوں میں رہیں یا عمل بھی کرنا ہے؟ بولو بابا، ایک کام کرنا تو ہے، سونا تو ہے نا، اس سونے کو سونا بنا لو. طریقہ مصطفیٰ ہو، طریقہ نبوی ہو. بابا پانی تو پینا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق پی لو، پانی بھی کام بن گیا، کام آ گیا، یہ بھی نیکی بن گئی. کھانا تو کھانا ہے. نیت کرو آج یہاں بیٹھ کر ربیع الاول کے مہینے میں کوشش کریں گے ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی انشاءاللہ. مشکل تو نہیں ہے نا؟ صحت کے لحاظ سے، طبی لحاظ سے بھی فائدہ مند ہے اور آخرت کے لحاظ سے تو ہے ہی فائدہ مند. صحابہ سے دیکھو محبت کرتے ہیں ہم، ان کی ادائیں دیکھو کہ نبی کی ایک ایک سنتوں پہ کتنے عمل کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے ساتھ مدینے سے مکہ کا سفر کیا ہے نا، تو وہ دیکھتے تھے کہ نبی نے ظہر کہاں پڑھی، نشان لگا دیتے تھے، عصر کہاں پڑھی، مغرب کہاں پڑھی. پھر جب کبھی بھی وہ سفر کرتے تھے اسی جگہ آ کے ظہر پڑھتے جہاں نبی نے پڑھی.
وہیں اثر پڑتے تھے جہاں نبی نے پڑھی۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، سواری کو اسی اسپیڈ سے چلانا، پھر اسی وقت سے مدینے سے نکلنا، پھر جناب راستے میں چاہے جتنی بھی پریشانی ہو لیکن وہاں تک پہنچنا اور وہاں جا کر نماز کا پڑھنا کہ یہاں میرے نبی نے پڑھا ہے۔ اتنی جگہیں بھی ان لوگوں کو یاد تھی، یہاں نبی نے ظہر پڑھی، یہاں نبی نے عصر پڑھی، یہاں نبی نے مغرب پڑھی، یہاں تک کہ چلتے چلتے اپنے سر کو نیچے کر کے سیدھے ہو گئے۔ کسی نے کہا کس چیز سے سر کو بچایا ہے؟ کہا یہاں کسی زمانے میں درخت تھا، اس کی شاخیں لٹک رہی تھی، ہمارے نبی یہاں سے گزرے، اپنے سر کو شاخوں سے بچانے کے لیے نبی نے سر کو جھکایا۔ کیا ہوا؟ درخت نہیں ہے، جگہ تو وہی ہے، سر کو جھکا کر نبی کی سنت پوری کرنا چاہتا ہوں۔ مزہ ہے سنتوں پہ چلنے پر۔ میں نے اس دن کسی جگہ ایک بات کی، میں نے کہا سنتوں پہ چلنے میں اتنا مزہ ہے، آدمی موت سے ڈرتا ہے۔ آپ بھی حیران ہوئے، سارے حیران ہو گئے ادھر بھی۔ میں نے کہا اتنا مزہ ہے کہ موت سے ڈرتا ہے آدمی۔ میں نے کہا پتہ ہے کیوں ڈرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل میں آتا ہے یار مرنے کے بعد جنت ملے گی، پتہ نہیں جنت میں بھی اتنا مزہ آئے گا یا نہیں جتنا سنتوں پہ چلنے پہ آتا ہے، اس لیے ڈرتا ہے۔ آزما کے دیکھو، مزہ نہ ہے پیسے واپس۔ کسی نبی کی سنتیں ادائیں طریقے محفوظ نہیں، محفوظ ہے تو میرے نبی کے طریقے محفوظ ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ وہی پرانی بات، خصوصیت ایک اور آ رہی ہے، وہ خصوصیت اللہ نے میرے نبی کو ہی دی۔ یہ سارے طریقے محفوظ اس لیے کسی نبی کو ایسے ساتھی نہیں ملے تھے جیسے میرے نبی کو ملے، کسی نبی کو ایسے صحابہ نہیں ملے جیسے میرے نبی کو ملے۔ کس نبی کے پاس ابو بکر جیسا تھا؟ کس نبی کے پاس عمر عثمان علی جیسا تھا؟ حسن و حسین جیسے تھے، فاطمہ جیسی تھی، عائشہ جیسی تھی۔ کسی نبی کو ایسے ساتھی نہیں ملے جیسے ساتھی اللہ نے میرے نبی کو دیے ہیں، اور جو نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کرتے۔ صرف محفوظ نہیں کیا بلکہ ساری امت تک نبی کی اداؤں کو، نبی کی سنتوں کو، نبی کے دین کو پھیلایا۔ اور نبی کا صحابہ پر اعتماد دیکھو، آج آپ 1000 روپے کی چیز کسی کے حوالے نہیں کرتے جب تک اعتماد نہ ہو کہ یار یہ لے جاؤ اور فلاں کو پہنچا دے۔ آپ کو یہ کوئی پتلی گلی سے وہاں نہ نکل جائے، لیکن عرفات کے میدان میں قرآن کی آیت آتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج اللہ نے دین صحابہ مکمل کر دیا۔ یہ دین مکمل ہوا تو عرفات کے میدان میں اتنی بڑی امانت نبی صحابہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ کہا جی بالکل پہنچا دیا۔ کہا غائبین تک تم نے پہنچانا ہے۔ پورا کا پورا دین اعتماد کر کے صحابہ کی جھولی میں ڈال دیا۔ پتا تھا جو دے رہا ہوں اور جن کو دے رہا ہوں وہ اتنے امانت دار ہیں کہ کیسر و کسرا سے ٹکرا جائیں گے لیکن امانت میں خیانت نہیں کریں گے، اپنے جسم پہ چھنی کروا دیں گے لیکن امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ خدا کا اعتماد بھی صحابہ پر، مصطفیٰ کا اعتماد بھی صحابہ پر۔ پورے دین کی امانت صحابہ کی جھولی میں ڈال دی، لے جاؤ، اور قربان ان پر کہ وہ لے گئے اور ساری دنیا میں پھیلا دیا، دین پہنچا دیا۔ میں کل پرسوں کسی ساتھی سے سفر میں کہہ رہا تھا یار دیکھو آج کوئی افغانستان سے ایک آدھ ہفتہ لگا کے آ جاتا ہے نا، بس ساری زندگی اسی پہ تکیہ لگا، اڑے میں نے حصہ ملایا ہوا ہے جہاد میں نے بھی حصہ ملایا ہوا ہے۔ صحابہ کا مزاج حصہ ملانے والا نہیں تھا، وہ کہتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ دنیا کی محبت ان کے دل میں آئی نہیں۔ ابھی میں سفر پہ تھا، کچھ اللہ نے زیارتیں کروانے کا موقع دیا کرنے کا، اور اس میں ایک موئے مبارک کی بھی زیارت تھی۔ موئے مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب، اس کے پاس کھڑے ہوئے کیفیت ہی کچھ اور بن جاتی ہے، کیفیت ہی کچھ اور ہے، ایسی کیفیت۔ اور
علماء نے لکھا ہے کہ منہ مبارک کے قریب درود پڑھنا شروع کرو، ہلنا شروع کر دے گا۔ میں نے پڑھنا شروع کیا، یوں ہلتا ہے، حالانکہ شیشے میں بند ہے۔ میں نے کہا بال میں اتنی حیات ہے تو پھر بتا صاحب کمال میں کتنی حیات ہوگی، بال والے میں کتنی حیات ہوگی۔ اب وہاں کھڑے ہوئے نا کیفیت ایسی عجیب، وہاں سے ہم نکلے، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، آج ہم کہتے ہیں یار صحابہ کے دل میں دنیا کی محبت کیوں نہیں آئی؟ وہ اتنے پاک صاف، ان کا دل اتنا متقی پرہیزگار کیوں تھا؟ میں نے کہا راز سمجھ میں آ گیا۔ ابھی ہم بال کی مبارک کے قریب کھڑے ہوئے تھے، اگر کوئی حسین و جمیل لڑکی بھی آ جاتی، ہم میں سے کوئی اس کو دیکھتا؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا حیا آ رہی ہوتی یار بال مبارک کے۔ میں نے کہا ہمارے دل میں اب کسی دنیا کا خیال آ رہا تھا کہ یار اتنے پیسے جمع ہو، ایسی گاڑی ہو؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا اس بال مبارک کے قریب کھڑے ہوئے کیا ہمارے دل کے اندر کوئی دنیا کی محبت آ رہی تھی؟ کہا نہیں۔ بیوی بچوں کا خیال آ رہا تھا؟ کہا نہیں۔ دنیا کے کسی اور گناہوں کی طرف تصور جا رہا تھا؟ نہیں۔ میں نے کہا 1400 سال بعد ایک بال جو منسوب ہے اس کے قریب کھڑے ہو کر ہمارے دل کی حالت یہ کہ دنیا کی محبت کا خیال نہیں، بیوی بچوں کا خیال نہیں، گناہوں کا خیال نہیں، کوئی خوبصورت حسین و جمیل بھی آ جائے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو مجھے بتاؤ جن کے پاس سامنے بال والا ہوتا تھا، جن کے سامنے محمد الرسول اللہ ہوتا تھا، جن کے سامنے جمال جہاں آرا کا حسن ہوتا تھا، ان کے دل میں دنیا کی محبت کیسے آ سکتی ہے؟ وہ گناہوں کی طرف دل ان کا کیسے مائل ہو سکتا ہے؟ ہمیں بال سے اتنی حیا ہے، انہیں صاحب جمال سے کتنی حیا ہوگی؟ ان کے سامنے تو نبی ہیں۔ جبھی تو یہ کیسر و کسرا کے علاقے فتح ہو رہے تھے نا، مال غنیمت میں کئی 100 اوقیہ چاندی سونا ایک ایک مجاہد کے حصے میں آتا تھا۔ اور یارو اتنا سونا غنیمت میں ملے، آدمی کہے بابا دوست کو کہا تو ذرا جا، میں تھوڑا گھر سے بھی تو چکر لگا کے آؤں نا، کچھ آرام بھی کریں۔ یار چلتے ہی جا رہے ہیں، چلتے ہی جا رہے ہیں، نہ سونے کی پرواہ، نہ کسی چاندی کی پرواہ، نہ مال کی پرواہ۔ ایسے عجیب لوگ تھے، ملتا تھا اگلے علاقوں میں جاتے، فتح ہوتا، کوئی غریب ہوتا صدقہ کر دیتے، اللہ اور دے گا، اللہ اور دے گا۔ آگے جا رہے ہیں، بدلتے ہو بھائی، چلتے ہی جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میری میت بھی وہاں لے کے جانا جہاں تمہارا آخری پڑاؤ ہو۔ اگر میں رستے میں بیمار ہو کے بھی مروں، اور رستے میں بیمار ہو کے انتقال ہوا، صحابہ ان کی میت کو لے کر گئے اور جا کے جہاں عیسائیوں کے قلعوں پر انہوں نے جا کر محاصرہ کرنا تھا، قلعے کی دیوار کے قریب جا کے انہیں دفنا دیا، اور ادھر تک ان کی میت بھی گئی ہے۔ یہ نبی کے یار تھے، یہ نبی کے وفادار تھے۔ کہاں تک پہنچے؟ دل میں دنیا کی محبت ہی نہیں، کیونکہ صاحب جمال کا جمال دیکھا تھا۔ آج ہم جو بنی اسرائیل کی مچھلیوں کو ادھر ادھر منہ مارتے نا، انٹیوں کو، ہم نے وہ حسن ہی نہیں دیکھا جس حسن کو صحابہ نے دیکھا تھا۔ ایک بزرگ کہہ رہے تھے، وہ جو واقعہ ہے نا، صحابہ نے ایک رستے سے گزرنا تھا اور کفار نے سازش یہ چلی، بھائی ہر طرح ان کو چیک کر لیا، یہ تو شکست نہیں کھاتے، بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہیں، ان کے رب کو ان سے ناراض کر دو، رب ناراض ہو گیا تو کام بن جائے گا۔ چنانچہ راستے کی جہاں سے گزرنا ہے، راستے کی دونوں طرف عریانی لباس میں حسین و جمیل لڑکیاں کھڑی کر دیں، یہاں سے گزریں گے، کسی کی نظر تو پڑے گی، جب پڑے گی اللہ ان سے ناراض ہوگا، ناراض ہوگا اللہ رب العزت ان سے ناراض ہوگا، مدد ختم۔ وہاں سے جا رہے ہیں اور پھر آگے پتہ چلا یہ سازش کی ہوئی ہے۔ ہماری طرح لمبی تقریروں کے قائل نہیں تھے صحابہ۔ ایک امیر نے ایک آیت پڑھی، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ
ان سے کہو مسلمانوں سے اپنی نظریں نیچے کرو۔ 10,000 کا لشکر صحابہ کا گزرا ہے، ایک نے بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، ایک نے بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ہائے خطیب کہتا ہے کہ ان میں سے ایک نوجوان جو ان کی سردار لڑکی تھی اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی یہ کیوں نہیں دیکھتے؟ ہمارا حسن نہیں، ہمارا جمال نہیں، ہم انسان نہیں؟ جواب دینے والے نے جواب دیا، یہ کہاں سے ہمارا حسن دیکھتی؟ انہوں نے محمد کے حسن کو دیکھ لیا ہے، اور جو اپنے محمد کے حسن کو دیکھ لے ان کے سامنے کوئی حسن لگتا ہی نہیں ہے۔ جن کے سامنے حسن محمد ہو، چاند کی چمک جس نے دیکھی ہو، اس کو کہو کہ یہ چراغ کی چمک دیکھ، تو یہ تو بے وقوفانہ بات ہے نا۔ ان کے دلوں میں ان کی محبتیں اس لیے نہیں آئیں کہ صاحب جمال، صاحب کمال، وہ سارے کے سارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے میرے دوستو، اور سب کچھ اپنے نبی پہ لٹانے والے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں نبی کی عزت کے لیے ہم اپنے حکمرانوں سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ فرانس کے سفیر کو برطرف کرو، یہ گستاخیاں ختم کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ کاش ان حکمرانوں کی طرح غیرت مند حکمران بھی ہمیں ملیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے دور میں ایک پادری نے نبی کی توہین کی، کہاں ہے ان کا محمد؟ آئے نا، اس طرح کی توہین کی۔ جب علاقہ فتح ہوا 8 پادری گرفتار ہوئے جن میں وہ بھی تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے کہا 7 کو چھوڑ دو۔ کہا یہ بھی تو ہے، کہا اس کو نہیں۔ اس نے کہا کہاں ہے؟ اس کو میں بتاتا ہوں، محمد کا غلام حاضر ہے، اور اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑائی۔ کہا یہ اگر نبی کا گستاخ نہ ہوتا تو اسے بھی چھوڑ دیتا، اس لیے کہ نبی کی گستاخ کی معافی کا جو اختیار ہے وہ حکومت کے پاس بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سے مسلک کے اعتبار سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو نبی کے عشق میں نکلے ہیں اور انہیں گولیوں سے چھنی کیا جا رہا ہے۔ ظالموں، تم ڈنمارک اور فرانس والوں کو راضی کر رہے ہو، گنبد خضرا والے کو کب راضی کرو گے؟ اور یقین کرو جب گنبد خضرا والا راضی ہو گیا تمہاری معیشت بھی اچھی ہو جائے گی، تمہارا کاروبار بھی چل جائے گا، یہ مہنگائیاں بھی ختم ہو جائیں گی، یہ بدامنیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ لیکن مکین گنبد خضرا سے اگر بے وفائی کی، اس کا رب پھر کبھی سکون نہیں دے سکتا۔ تم نے اقبال کو نہیں سنا جو کہتا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نبی سے وفا تو کر کے دیکھو، لیکن شاید ان میں وفا نہیں۔ وہ شیدہ ٹلی جس نے ساری زندگی جس نے شادی نہیں کی، اور آج وہ آ کر نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس کے معاملے میں باتیں کریں۔ پھر مصیبت یہ کہ ہمارے لوگ جو حکمرانی میں ہوتے ہیں، یہ خود جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں جھرنے بھی دے رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں بھی جلا رہے ہوتے ہیں، وہ اس ٹائم ٹھیک، جب یہ یہاں آتے ہیں تو اچھے بچے بن جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس وقت جو تو کر رہا تھا آج تو چوچو کی ملیہ سے آیا ہے۔ سن لو، سب کچھ عزیز ہے، لیکن نبی کی حرمت سے زیادہ عزیز نہیں ہے، نبی کی عزت سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ تم کے مہنگائی کر ہوتے ہو، فرانس سے اگر ہم نے بائیکاٹ کیا تو ہماری معیشت ٹھپ ہو جائے گی۔ یہ اتنے غیرت مند مسلمان ہیں پاکستان کے، یہ نبی کی عزت اور حرمت اور عشق میں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ سکتے ہیں، لیکن نبی کی کبھی بھی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ تو آزما کے تو انہیں دیکھو، یہ بھوک، افلاس، مہنگائی سب برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ تو آپریشن کے ذریعے یہ مسئلہ حل نہیں ہونا چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے، اور دھوکہ نہ دو، ایفائے عہد کیا کرو، وعدے کی خلاف ورزی نہیں۔ تم نے ان سے معاہدہ پہلے کیا تھا کہ اس تاریخ تک ہم فرانس کے سفیر کو نکال دیں گے، تم سمجھ رہے تھے اتنے عرصے تک نبی کا عشق دلوں سے ختم ہو جائے گا؟ تمہیں کیا پتا نبی کا عشق مسلمان کے دل سے قیامت تک ختم نہیں ہوتا، قیامت تک نہیں ہوتا۔
یہ چاہے چرسی بھنگی ہو، یہ چاہے جو کچھ بھی ہو، اس کے جتنی بھی گناہ ہوں، لیکن جب نبی کی توہین ہوتی ہے اس کی عشق کی رگ پھڑکنے لگتی ہے۔ ہاں میرے دوستو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، صحابہ کرام کی عزت، اس کے لیے جان کی بازی لگانی پڑے۔ انشاءاللہ تیار ہو؟ تیار ہو؟ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔